سورہ آل عمران آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچیں انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگ چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی صف میں کھڑے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے، سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے
جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الحمدللہ۔